السلام علیکم دوستو، آج عمران خان نے بہت بڑا فیصلہ کیا ہے اپنی پارٹی کے حوالے سے، چونکہ کے پی میں عمران خان کو یعنی پاکستان تحریک انصاف کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کی وجہ سے تحریک انصاف کا تنظیمی ڈھانچہ تحلیل کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں شکست کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت نے سر جوڑ کر بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے اور آئندہ آنے والے انتخابات میں غلطیاں نہ دہرانے کا عزم لیے کئی فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان نے مرکز سے لے کر تحصیلوں تک تمام کمیٹیاں ختم کر دی ہیں۔ کسی رشتہ دار کو پارٹی ٹکٹ دینے کا فیصلہ مقامی قیادت نہیں کرے گی۔ پارٹی کا نیا انتظامی ڈھانچہ تشکیل دیا جائے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت بھی خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ شکایات موصول ہوئی ہیں کہ کے پی بلدیاتی انتخابات میں ٹکٹیں خاندانوں میں تقسیم ہوئیں۔ وزیر اعظم نے میرٹ کے برعکس خاندانوں میں ٹکٹ بانٹنے پر ناراضی کا اظہار کیا ہے، اور یہ بالکل حقیقت ہے کیونکہ میں خود کے پی سے تعلق رکھتا ہوں۔ کوہاٹ میں بھی ایکس لا منسٹر نے اپنے بیٹے کو ٹکٹ دیا اور جس کا حق بنتا تھا احسان کا، اس کو ٹکٹ نہیں دیا تو وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ کر سائم قریشی جو کہ ایکس لا منسٹر کے بیٹے ہیں ان کو بہترین شکست سے دوچار کیا۔ فواد چودھری نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نے تحریک انصاف کی تمام تنظیموں کو توڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تحریک انصاف نے نئی آئینی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ آئینی کمیٹی میں تمام قیادت شامل ہوگی۔ میکینزم بنایا جائے گا جس کے تحت ٹکٹ کی تقسیم ہوگی۔ وزیر اطلاعات نے بتایا کہ تحریک انصاف کے تمام پارلیمانی بورڈز بھی تحلیل کر دیے گئے ہیں۔ تحریک انصاف کی ملک بھر میں تمام تنظیموں کو توڑ دیا گیا ہے۔ مرکز سے لے کر تحصیلوں تک تمام تنظیموں کو تحلیل کر دیا گیا ہے۔ فواد چودھری نے مزید کہا کہ وزیر اعظم کو کے پی الیکشن سے متعلق ابھی تک باضابطہ رپورٹ پیش نہیں کی گئی۔ 21 رکنی کمیٹی کے سامنے سب چیزیں آئیں گی جو پھر ان کو جانچے گی۔ وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ کسی کو اگر لیڈر مانا جاتا ہے تو وہ عمران خان ہیں۔ تحریک انصاف کے سوا کوئی ایسی پارٹی نہیں جو اتنی بڑی تعداد میں ٹکٹ جاری کرے۔ تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ تحریک انصاف نیچے جاتی ہے تو پاکستان کی سیاست نیچے جاتی ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ وزیر اعظم نے کے پی الیکشن کے حوالے سے وزیر اعلیٰ محمود خان، پرویز خٹک سے بات چیت کی۔ وزیر اعظم نے تحریک انصاف کی کے پی کے کی کارکردگی پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ولیج کونسل کے انتخابات کے نتائج کے مطابق تحریک انصاف اب بھی بڑی جماعت ہے۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں جمعیت علماء اسلام نے تحصیل چیئرمین کی 18 اور سٹی میئر کی 3 نشستوں کے ساتھ سب سے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ اے این پی نے میئر کی 1 اور تحصیل کونسل کی 5 نشستیں جیتی ہیں۔ تحریک انصاف نے تحصیل چیئرمین کی 13 اور آزاد امیدوار 8 جیت چکے ہیں۔ نون لیگ نے 3، جماعت اسلامی نے 2، پیپلز پارٹی اور تحریک اصلاحات کو 1 نشست ملی، جبکہ 9 تحصیلوں کے نتائج آنا ابھی باقی ہیں۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کے پی کے میں سب سے بڑی جماعت اس وقت تک جمعیت علماء اسلام کے طور پر سامنے آئی ہے، اور مسلم لیگ نون کا مکمل طور پر صفایا ہو گیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی مکمل طور پر صفایا ہو گیا ہے۔ تحریک انصاف اب تک کے نتائج کے مطابق دوسری بڑی سیاسی جماعت بن کر سامنے آئی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑی پارٹی کے طور پہ سامنے آئی ہے جے یو آئی۔ جیسے ہی ان انتخابات کے نتائج کا اعلان کیا گیا تو جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ 2018 کے الیکشن رگڈ تھے، اور تحریک انصاف کی حکومت رگڈ الیکشن کی وجہ سے معرض وجود میں آئی۔
اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان کی پارٹی کے پیچھے ہاتھ تھا اور عمران خان کو لانے والے اسٹیبلشمنٹ والے تھے۔